إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تعالی نے اس کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور ہر نبی کی دعوت توحید وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے اللہ تعالی نے جتنے رسولوں کو مبعوث کیا ان کی دعوت ان اعبدوا اللہ ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت کا انکار. کلام مقدس ایک ایسی کتاب ہے اس کو پڑھنے سے شرک کی آلودگی دور ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پڑھنے سے اسلام کا فہم، اسلام کی سمجھ، سچا دین اس کی خبر ہوتی. آج اللہ نے اس شہر میں پہلی مرتبہ موقع دیا ہے اس کانفرنس کے اندر. میں کوشش کروں گا اللہ تعالی کی توفیق سے، کتاب و سنت کے دلائل سے کہ یہ بات آپ کو سمجھائی جائے کہ ہر نبی کا پیغام دعوت توحید. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آئے ان کی طرف ہم نے وحی یہی کی تھی کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. قرآن مجید جس جگہ سے بھی پڑھیں گے، جس پیغمبر کا واقعہ بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں پیغام پہلا دعوت توحید ہے. نہ نماز کی دعوت ہے، نہ روزے کی دعوت ہے، نہ جہاد کا پیغام ہے، نہ مظلوم کی مدد ہے. اگر کوئی مسئلہ رب کریم نے بیان کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ
الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا مشکل کشا، تمہارا الہ، تمہارا حاجت روا اگر کوئی ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم سمود کی طرف جب پیغمبر کو بھیجا، ان کا بھائی تھا، پیغام کیا تھا؟ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ گویا سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، قیام اسی کے لیے، نظر اسی کے لیے، نیاز اسی کے لیے، سبیل اسی کے لیے۔ یہ پیغام تھا، نبیوں کا پیغام یہی پیغام ہے۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اس توحید پر لبیک کہا، وہ نبیوں کے ساتھی بنے، نبیوں کی جماعت بنی۔ یہی پیغام نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیجئے۔ کیا پیغام ہے، کیا دعوت ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت تم کرو گے، اللہ کے سامنے تم جھکو گے، نظر و نیاز اس کے نام کی دو گے، ما لکم من الہ غیرہ، اور وقت کے طاغوتوں کا انکار کرو گے۔ اللہ زمین کے خزانے بھی کھول دے گا، آسمان سے رحمتیں بھی برسا دے گا۔ ہر پیغمبر کو یہی دعوت، یہی پیغام ہے، یہی تو دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اور قوم کا بھی جواب یہی تھا جو آج کے مشرک موحدین کو دیتے ہیں۔ قوم کا بھی جواب یہی تھا، ہم تجھے دیکھتے ہیں۔ قال الملأ الذین کفروا من قومی انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اے پیغمبر ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، کذاب سمجھتے ہیں، تیری دعوت ہمیں سمجھ نہیں آتی، تیرا پیغام ہمارے پلے نہیں پڑتا، تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کا مخالف ہے، ہمارے بزرگوں کے رسم و رواج کو توڑنے والا ہے۔ قوم کو پیغمبر کیا دعوت دیتا ہے؟ انا ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام کا دعوت، قوم عاد کو دعوت، قوم سمود کو دعوت، قوم نوح کو دعوت، قوم لوط کو دعوت۔ اللہ نے ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر کلام مقدس میں جن کا ذکر کیا ہے، ان کی دعوت یہی تھی، اے میری قوم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہیں اولاد دینے والا، تمہاری بگڑیاں سنوارنے والا، تمہاری عزت اور ذلت کا مالک، تمہاری نفع اور نقصان کا مالک اگر کائنات کے اندر ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ اہل حدیثوں، آج مشرکوں کو یہ باور کرانا ہوگا، جن کو دین کی سمجھ نہیں، توحید کا فہم نہیں، جن کو اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں آتا، رب کے قرآن سے ان کے دلوں کا زنگ دور نہیں ہوتا، انہیں رب کی توحید کا کلمہ پڑھانا ہوگا، محمد کریم کا کلمہ سنانا ہوگا۔ وہ دعوت کیا تھی؟ ہر نبی کا پیغام یہ تھا، ہر نبی کی دعوت یہ تھی۔ آخری پیغمبر ہے، کائنات کا امام ہے، سید المرسلین ہے، شافی محشر ہے، کائنات کے اندر اس سے میٹھی زبان والا کسی نے نہیں دیکھا، اس سے حسین کسی نے نہیں دیکھا۔ جیسے شاعر صدیقی نے کہا، کان کھول کے سن لو، اس کی دعوت کیا تھی، اس کا پیغام کیا تھا۔ مکے کے اندر برائیاں موجود تھی، زنا عام تھا، جھنڈے لگے ہوئے تھے، سود کا کاروبار عام تھا، قتل و غارت عام تھی، بازار گرم تھا بے حیائی کا، ہر قسم کی بیماری موجود تھی۔ محمد نے معیشت کے لیے جنگ نہیں کی، کائنات کے امام نے قوم کو جمع کرنے کا پلیٹ فارم نہیں دیا، کائنات کے لیڈر نے، امام اعظم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو عرب کی دعوت نہیں دی، قومیت پر جمع نہیں کیا، زنا کے خلاف جمع نہیں کیا، سود کے خلاف محاذ نہیں اٹھایا، مظلوم کی امداد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ کھڑے کس لیے ہوئے تھے؟ مکہ کے اندر کھڑے ہو، طائف کے میدان میں کھڑے ہو، احد کے میدان میں کھڑے ہو، بدر کے میدان میں کھڑے ہو۔ مکہ کے مشرکوں سے لڑائی کیا تھی؟ لڑائی یہ تھی، لات اور منات کے تم پجاری ہو، تم ان کے مجاور ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، ان کے نام کی سبیل لگاتے ہو، ان کے نام پر جانوروں کو
ذبح کرتے ہو. اور لوگوں یہ لات تمہیں کچھ نہیں دے سکتا, منات تمہیں کچھ نہیں دے سکتا, عزا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا, یہ تمہارا حبل تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. یہ پیغمبر ہے, کائنات کا امام ہے, نام لے لے کر پشتن پاک کی رد کر رہا ہے. پشتن پاک کے نام لیے ہوئے ہے, مکہ کے مشرک ہے, برادری ہے, خاندان ہے, رشتہ دار ہے. قوم کو دعوت کیا ہے؟ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. وہ عجیب دعوت کیا تھی کہ لوگوں ان سارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں سے منہ موڑ کر ایک مالک کے سامنے جھک جاؤ. عرب بھی تمہارا ہوگا, عجم بھی تمہارا ہوگا. یہی دعوت مسلک اہل حدیث ہے, یہی دعوت عین اسلام ہے, یہی دعوت دین ہے, یہی جنت کا راستہ ہے. اگر چاہتے ہو جنت میں جانے کا راستہ تلاش کرتے ہو, تلاش حق ہے, حق کی تلاش ہے, جنت کی تلاش ہے, محلوں کی تلاش ہے, حوروں کی تلاش ہے. زمزم پینا چاہتے ہو, حوض کوثر پہ پانی پیغمبر کے ہاتھ سے پینا چاہتے ہو, تمہیں کہنا پڑے گا دنیا کے بنائے ہوئے وہ لاہور کا علی حجویری ہو, ملتان کا نظام الدین اولیاء ہو, سندھ کا عبداللطیف بھٹائی ہو, ہمارے اسلام آباد کا امیر علی شاہ ہو, یا بری امام ہو, یہ بری امام, یہ میر علی شاہ, یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی, یہ دنیا کے بڑے بڑے دربار, یہ دنیا کے بڑے بڑے مراکز, تمہیں کہنا پڑے گا رب سب کچھ کر سکتا ہے. یہ مٹی کے بنائے ہوئے گھر, یہ قبر میں سوئے ہوئے مردے, یہ قبر میں سوئے ہوئے بزرگ, یہ کسی کا ایک بال نہ ٹیڑھا کر سکتے ہیں نہ سیدھا کر سکتے ہیں. یہی دین ہے, یہی اسلام ہے, اسی کو مسلک اہل حدیث کہا جاتا ہے. نعرہ مسلک اہل حدیث. توجہ سے سن لیجئے, زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا رات کی نماز کو پڑھ کر بستر پر گئے, صبح گھر والے اٹھانے گئے تو اٹھا نہ سکے, مالک نے اوپر ہی بلا لیا. آج کی رات توبہ کیجئے, توجہ کے ساتھ سنیے. کس دین پر چل رہے ہو, کس شریعت کو مانتے ہو, کس قرآن پر چلتے ہو, کون سی تمہاری توحید ہے, کون سا تمہارا راستہ ہے, کس کو سجدے کرتے ہو, تمہارے بالوں کی چٹیاں کس کے نام پر چھٹی ہوئی ہے, لاکھوں روپے کا مکان بنانے کے بعد اس کے سر پر کالی ہنڈیاں کیوں رکھی ہوئی ہے, ہاتھ میں منکے کیوں پہنے ہوئے ہیں, پیروں میں زنجیریں کیوں جکڑی ہوئی ہیں, ٹوڑی گاڑی خریدنے کے بعد اس کے سامنے جوتی الٹی کیوں لٹکائی ہوئی ہے. پوچھا سیدزادے نے یہ جوتی کیوں لٹکائی ہے, مشرک کا بیان تھا اس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ کالے کپڑے کیوں باندھے ہوئے ہیں, نظر بد سے بچتا ہے. کالی ہنڈیاں مکان پر کیوں ہے, کوٹھی کو نظر نہیں لگتی. ہاتھوں میں کڑے کیوں ہے, اس سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے. انگوٹھیاں کیوں پہنی ہوئی ہے, یہ پتھر عقیق نفع اور نقصان کے مالک ہے. اور لوگوں یہی تو ابو جہل کا عقیدہ تھا, ابو لہب کا عقیدہ تھا. محمد کریم نے اس عقیدے پر ضربیں لگائی, اس عقیدے کو توڑا, اس عقیدے کے پیچھے طائف کے میدان میں پتھر کھائے, عہد کے میدان میں دان توڑوائے. جس لوگوں نے اس عقیدے کو چھوڑا زمین پر چلتے تھے, رب ان کی جوتیوں کی آواز زمین پر چلنے کی جنت میں سنا دیا کرتا تھا. تمہیں خبر ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, تمہیں کسی نے سنایا ہی نہیں کہ مالک کون ہے. کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کہا یہ بڑا بزرگ ہے, اس نے بڑے چلے کاٹے ہیں, بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی ریاستیں کی ہیں, رب کا پہنچا ہوا ہے, دنیا سے چلا گیا. اور میرے بھائی جب موت کا فرشتہ آیا وہ موت سے نہ بچ سکا, کفنایا گیا, دفنایا گیا, ننگا کر کے اس کو اٹھایا گیا, اس کے کپڑوں کو اتارنے کی بجائے کینچی سے کاٹا گیا, کندھوں پر سوار کر کے قبر کے اوپر رکھا گیا, اٹھا کر لوگوں نے قبر میں دفن کر کے مٹی کی اینٹیں لگائی گئی. جو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اور مرنے کے بعد تمہاری سنتا ہے, وہ نہیں سنتا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا. شیئا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دھوپ ہو اور کھڑکی کے اندر سے دھوپ کی ایک کرن آ رہی ہو, اس میں اڑتے ہوئے ذرات
جو ہاتھ میں نہیں آ سکتے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. یہ شیعہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا, کوئی شے تخلیق نہیں کی. آسمان کس نے بنایا بولیے؟ زمین کس نے بنائی؟ ہاتھ کس نے بنائے؟ پیر کس نے بنائے؟ چہرہ کس نے بنایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور لوگ اور توجہ سے سنو, اور لوگوں توجہ سے سن لو, پلے باندھ لو. سید زادہ اپنے نانے کی دین کی تبلیغ کرتا ہے, تو نے اپنے بچے کا نام پیر آدتیہ رکھا, یہ پیر نے دیا ہے. عبد النبی رکھا, عبد المصطفیٰ رکھا, عبد العلی رکھا. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تیری ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کی تصویر کس نے بنائی؟ اس بچے کو خوراک کس نے پہنچائی؟ اور جب باہر نکلا اس کے نکلنے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے پہنچایا؟ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جس پیر کے نام پہ تو نے پیرا دکھتا رکھا, بتا تیرے بچے کا کان بنایا یا ناک بنایا؟ تو کہ میرے بیٹے کا کان شاہ صاحب نے بنایا, تو کہ میرے بچے کے بال علی حجویری نے بنائے, کہے گا کہ نہیں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. صورتوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. پھر تو نام کیا رکھتا ہے؟ کس کے نام؟ گویا مجھے کہنے دیجئے اور گجرانوالہ کے باسیوں, اس شخص کو لا الہ الا اللہ کی کوئی خبر نہیں ہے, یہ نہیں جانتا. یہ میاں مٹھو ہے. سبز چوگے والوں, سبز پگڑیوں کو باندھنے والوں, میاں مٹھو زبان بولتا ہے, اسے قرآن یاد کرا دو, اسے سورت یاسین کرا دو, اسے الو کا پٹھا یاد کرا دو. جو کہو گے وہ بولے گا, اسے کوئی خبر نہیں, تمہیں کوئی خبر نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں تجھے مسلم کہوں؟ میں تجھے مسلم کہوں؟ جب لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی بابے کی گردن کٹے گی, لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی بابے کا مدار گرے گا, لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی تیرا گندا عقیدہ کٹے گا, لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی یا رسول اللہ کی صدائیں بند ہوگی, لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی علی سے امداد نہیں مانگی جائے گی. گویا تجھے کوئی خبر نہیں, تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, مرحبا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے. تکبیر. مسلک اہل حدیث سیدنا طیب الرحمان جاگی صاحب. پہلی مرتبہ جو آیا ہوں نام نہیں سمجھ میں آتا. نعرہ تکبیر. مسلک حق, مسلک اہل حدیث, حاجت روا مشکل کشا سید طیب الرحمان شاہ صاحب. اب سمجھ میں آیا ہوگا. تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور صبح سویرے دیکھا ہوگا, صبح سویرے دیکھا ہوگا اللہ ہو کی ضربیں لگتی ہیں. نماز فرض پڑھنے کے بعد نماز فرض پڑھنے کے بعد کلمے کا ورد ہوتا ہوگا, تجھے کلمے کی خبر نہیں. میں تیرے کلمے کی تعریف کرتا ہوں, تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, یا رسول اللہ بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, یا علی مدد بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کرتا ہے, ڈولے شاہ کے چوہے کے نام پر بالوں کی چوٹیاں بھی چھوڑتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, گاڑی کے سامنے جوتی بھی باندھتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, پشتن پاک کے 5 عقیق بھی پہنتا ہے, تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, امام ضامن کا تعویذ بھی پہنتا ہے, تو لا الہ الا اللہ بھی پہنتا ہے, گلے میں 1 2 4 5 7 گنتی کے تعویذ بھی پہنتا ہے, تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, بابے کے نام کا بکرا بھی ذبح کرتا ہے, تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, بابے کے نام کے بابے کی قبر پر جا کر تو سجدے بھی کرتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, بابے کے نام پر چادر بھی چڑھاتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, تو پھولوں کی چادر لے کر گھر سے چلتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی چلتا ہے, ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کرتا ہوا اپنے بزرگ کی قبر پر جا کر ڈولی چڑھاتا ہے, تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے,
دربار میں پنکھا بھی لگا دیتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، مسجد کو بھی آباد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، جمعرات کو 11ویں بھی دے لیتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، تو دنیا جہان کا شرک بھی کرتا ہے، میں تجھے کیسے مانوں تو مسلمان ہے؟ میں کیسے کہوں تجھے لا الہ الا اللہ کی خبر ہے؟ تجھے کوئی خبر نہیں ہے، تجھے نہیں پتا وہ کون ہے، نہیں پتا۔ یہی بات تو مکہ کے مشرکوں نے کہی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہے، ابو جہل چودھری آیا یا بڑے بڑے چودھری آئے، مکہ کے پوپ آئے، مکہ کے مشرک آئے، آ کر کہتے ہیں سودا کیجئے، اے اللہ کے نبی آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا تو اپنا دین سنبھال، ہم اپنا دین سنبھالتے ہیں۔ ہماری زبان میں، میٹھے مولویوں کی زبان میں، اپنا مسلک مت چھوڑو، کسی کے مسلک کو مت چھیڑو، میٹھا زبان۔ دیکھیے شاہ صاحب، حالات بڑے خراب ہیں، اپنا مسلک مت چھوڑیے، حکومت بھی یہی کہتی ہے، اور کسی کے مسلک کو مت چھیڑیے۔ کہیں گے پڑھے لکھے لوگ کیا کمال کی گفتگو کی۔ یہی کام مکہ کے مشرکوں نے کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسلک مت چھوڑیے، اپنے دین پر رہیے، ہمیں بھی کچھ نہ کہیے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو۔ اے اللہ کے نبی اس بات کا سودا کر لیجئے، سردار موجود ہے، کندھے پر ہاتھ رکھنے والا سردار موجود ہے، ابو طالب فوت نہیں ہوا، کہتے ہیں بڑا اچھا سودا ہے، تو اپنے سجدے کرتا چلا جا، یہ اپنی منتیں مانتے رہے تو اللہ کے نام پر ذبح کرتا رہے، یہ علی حجویری کے نام پر ذبح کرتے رہے تو اللہ کے نام کی مسجد بناتا رہا، یہ ہر قبر کو جو کھوتا مرے کھوتے شاہ بنا کر اس کا دربار بناتا رہے، یہ اپنی کرے تو اپنا کر۔ اے مکہ کے سرداروں تم نے بڑا اچھا تحفہ دیا ہے، محمد رسول اللہ نے وہی پیغام دیا جو آج اہل توحید دیتا ہے، اہل حدیث دیتا ہے، یوتھ فورس کا جوان دیتا ہے، مرکزی جمعیت کے لیڈر دیتے ہیں، بچہ بچہ دیتا ہے۔ لوگوں توجہ سے سن لو، کیا کہا تھا اے ابو جہل کی جماعت، اے میرے سردار، اے میرے رشتہ داروں، اے میری قوم کے لیڈروں، توجہ سے سن لو، میں تمہیں ایک کلمہ کہتا ہوں، اس کلمے کو قبول کر لو، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا۔ لوگوں کیا کہا تھا؟ آہا کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا اے محمد، حدیث سیرت ابن حشام کے الفاظ ہیں، تیرے باپ کی قسم ہے تو ایک بات کہتا ہے جس سے عرب بھی ملے، عجم بھی ملے، سرداری بھی ملے، مال بھی ملے، چدراہٹ بھی ملے، دنیا جہان کی نعمتیں ملے، تو ایک بات کہتا ہے جنت بھی ملے، بتلا ایک بات نہیں، ہم تیری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں۔ کیا کہا تھا مکہ کے سرداروں نے؟ وہی کہا تھا جو آج کی دائیں مسجد والا کہتا ہے، بائیں مسجد والا کہتا ہے، سامنے والا کہتا ہے، پیچھے والا کہتا ہے۔ کہا تھا الہکم، کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اے محمد تیری دعوت بڑی عجیب ہے، سب کو چھوڑ کر ایک کو مانے، یہی دعوت تو ہماری ہے۔ کیوں لڑتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ کیوں فتوے لگاتے ہو؟ کیوں تانا دیتے ہو؟ اور لوگوں ہم تو نبی کے دین کے وارث ہیں، ہماری زبان بھی ویسی ہے، ہمارا اخلاق بھی ویسا، ہم کوشش کرتے ہیں پیغمبر کی سنت پر چلتے ہوئے دعوت دین کا کام کرے۔ اس مشرک نے کھڑے ہو کر کہا تھا یہ دعوت سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی قسم تمہیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں تو قبر دیکھتا ہے وہیں سلام کرتا ہے، جہاں تو قبر دیکھتا ہے وہیں سجدے کرتا ہے، جہاں تو قبر دیکھتا ہے وہیں چڑھاوے چڑھاتا ہے، جہاں تو کسی منن کو دیکھتا ہے اس سے اولاد مانگتا ہے، تجھے کوئی خبر نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لوگوں اس تحریک کو برپا کرو،
اس تحریک کے لیے جوانوں کو تیار کرو، علماء کو تیار کرو، قافلے تیار کرو، بینرز تیار کرو، اشتہار تیار کرو، سٹیکر تیار کرو، قبر پرستی کے خلاف، پیر پرستی کے خلاف، تعویذ فروشی کے خلاف ایک دیوار بن جاؤ، بنیان مرصوص بن جاؤ، قدم کے ساتھ قدم ملا لو۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری جان چلی گئی زبان پر کہتے ہوئے جانا فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم جنت ہماری پکی ہو گئی۔ تمہیں خبر ہی نہیں اللہ کون ہے؟ جبھی تو مجھے بتلائیے، مجھے خبر ہو کہ اللہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے، میں کسی قبر والے سے مانگوں گا؟ خبر ہی نہیں کون ہے اللہ۔ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم۔ کون ہے اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا؟ وهو یطعم ولا یطعم، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ تو کیا کہتا ہے؟ اپنی زبان۔ تیرا قوال کیا کہتا ہے؟ تیرے عرس پر کیا دھمال پڑتی ہے؟ یہ یہاں پر خواجہ کا لنگر چلتا ہے، خواجہ کے در پر ہر کوئی پلتا ہے، ہم ان سے رشتہ داریاں کریں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اپنی مواحدہ بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں؟ اور نہیں، ہم کوئی اور ہیں، وہ اور ہیں۔ ہمارا راستہ مکہ اور مدینہ کا ہے، ان کا راستہ کوفہ اور بریلی کا ہے۔ راستے جدا جدا ہے، جماعتیں جدا جدا ہے۔ ہم حزب اللہ ہے، وہ حزب الشیطان ہے۔ ہم اللہ کی جماعت ہے، وہ شیطان کی جماعت ہے۔ ہم مسجدوں کے وارث ہے، وہ دربار کے وارث ہے۔ ہم نبی کے وارث ہے، وہ اپنے مولوی کے وارث ہے۔ ہم حدیث کے وارث ہے، وہ فقہ کے وارث ہے۔ ہم اب صحابہ کی جان، صحابہ کی سنتوں پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ ہمارا اور ان کا مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ المدد 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 المدد، جب تک سورج چاند رہے گا۔ لوگوں کو بتلائیے اللہ کون ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کون ہے اللہ جو بند سپی کے اندر بند کیڑے کو سبز رنگ کا تازہ پتا کھلا دے؟ اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا تیرا بابا یہ کر سکتا ہے؟ پوچھ لے، بابا کی قبر پر جا کر پوچھ تو لے، بابا جواب ملے گا؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور تیری کیا مدد کریں گے؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وراثت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ جوتیوں میں دال بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ بیوی 4 مہینے 10 دن عدت کے دن گزارتی ہے کہ نہیں گزارتی؟ سید زادہ قبر میں بھی زندہ، اوپر بھی زندہ، زندہ لاکھ کا، مرا ہوا 1.25 لاکھ کا۔ پوچھ اس سے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ چیخ بابے کی قبر پر، چنگھاڑے مار، چپ رہ، پوچھ لے، پیار سے پوچھ لے، بابا وہابیوں نے پھنسا لیا ہے، نکال۔ بابا جواب ملتا؟ کسی کی قبر سے جواب ملتا نہیں۔ رب جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور تم نے رب کو کیا پہچانا؟ میں اللہ اس کو مانتا ہوں، میں نہیں، میری جماعت، میرے لیڈر، میری یوتھ فورس اس کو رب مانتی ہے۔ اور یہی نہیں، ہر مسلمان اس کو رب مانتا ہے۔ رات کی تاریکی ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی سیاہ چوٹی ہو، اس کے در کے اندر وہ چلتی ہو۔ میرا اللہ تو وہ ہے زمین پر چلنے والی چیوٹوں کی پیروں کی دھمک اپنے عرش سے وہ اللہ پر سنتا ہے۔ بتلا، تیرا بابا بھی سنتا ہے؟ لاہور کا، ملتان کا، میرے اسلام آباد کا، آپ کا 9 گدہ وزیر آباد کا،
سیال کوٹ کا سہیلی سرکار، کوئی چندن پیر، کوئی دوسرا پیر، کوئی تیسرا سنتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سنا کرو اور قرآن کی دعوت دیا کرو، قرآن پڑھا کرو، پڑھایا کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاکم۔ ان کے ہاتھ ہیں، پکڑنے کے قابل نہیں، پیر ہے، چل نہیں سکتے، آنکھ ہے، دیکھ نہیں سکتے، کان ہے، سن نہیں سکتے۔ قل ادعوا شرکاکم، بلا ملتان والے کو بلا، سندھ والے کو بلا، سرحد والے کو بلا، اسلام آباد کا بلا، وفاق کا بلا، صوبے کو بلا، ثم کیدونی فلا تنظرون۔ چلے چالے محمدی کے خلاف، عتیق شاہ کے خلاف، بٹوی کے خلاف، زیدی کے خلاف، سنی کے خلاف، وہابی کے خلاف اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے، رب کی قسم ہے ہم نے اسلام آباد کے اندر جس مسجد میں قدم رکھا 8 سال ہو گئے، گولڈا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دلائل کے ساتھ ثابت کیا، مرا ہوا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کرنے والے ہوتے ان سیدوں کی زبان باہر نہ نکلتی۔ بکواس نہیں کرتے، گندی زبان استعمال نہیں کرتے، دلائل دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کے 2 ہاتھ ہیں، الہم ارجل یمشون بہا، پیر ہے، لنگڑا پیر تو نہیں نا، کانا بھی نہیں، اندھا بھی نہیں، بہرا بھی نہیں، ہاتھ ٹوٹا والا بھی نہیں جی، بہت کامل پیر ہے۔ پوچھو اس سے، قرآن کہتا ہے قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ پھر مہلت نہ دو، ایک وہابی بھی پاکستان میں زندہ نہ رہے، کوئی رہ سکتا؟ اور نہیں، میں تجھے بتلاتا ہوں، زمین پر چل، سمندروں کے اندر چلا جا، غاروں میں چھپ جا، دنیا جہان کے جہاں مرضی بھی جائے گا، میرے اللہ کا اعلان ہے جو وہابیوں کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اولاد دیتا ہے، سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، سارا کچھ سمجھتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ جہاں جائے گا میرے رب کی زمین بھی ہوگی، میرے رب کا آسمان بھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، سید طیب الرحمن شاہ صاحب۔ لوگوں، رب کا تعارف نہ کرواؤں، کون ہے اللہ، تاکہ ان کو خبر ہو کہ اللہ کا مقابلہ یہ زندہ مردے نہیں کر سکتے، نہ زندے کر سکتے ہیں نہ مردے کر سکتے۔ کون ہے اللہ؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض۔ میرا اللہ تو وہ ہے، زمین پر درختوں کے پتے اس کے علم اور اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گرتے، زمین کے اندر کوئی دانہ اس اللہ کی اجازت کے بغیر اور علم کے بغیر داخل نہیں ہوتا۔ میرا اللہ تو وہ ہے، اللہ وہ ہے تو زمین والوں کی باتوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ جہاں جاؤ گے میرے رب کی نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ کتنے انسان ہیں اس جلسے میں؟ چھوڑیے اس جلسے کو، آگے چلیے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ آنکھیں، بولیے بولیے، آنکھیں، کان، ناک، چہرہ، ہاتھ، پیر، 2۔ کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، تو نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض ومن آیاتہ وفی انفسکم۔ رب کا قرآن کہتا ہے اپنے اندر دیکھ، تجھے خبر ہوگی اتنی دنیا ہے، ناک ہے، آنکھیں ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم ہے، قد کاٹ ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے۔ اس اللہ کی قدرت کی کمال دیکھیے، کوئی شخص دوسرے شخص سے ملتا ہی نہیں۔ السنتکم والوانکم، تمہاری زبانیں بھی مختلف ہے، تمہارا رنگ روپ بھی مختلف ہے۔ کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ اللہ کو نہیں جانتے؟ اور لوگوں اس اللہ کا تعارف کرواؤ۔ کون ہے اللہ؟ ان اللہ عنده علم الساعة
کون ہے اللہ جس کو خبر ہے کہ قیامت آئے گی؟ اسی کے پاس یہ علم ہے. کون ہے اللہ؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. کون ہے اللہ؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہر چیز کی تسبیح اللہ کی، ہر چیز تسبیح کرتی ہے. کون ہے اللہ؟ یعلم ما یلج فی الارض. کون ہے اللہ؟ زمین میں جو شے دفن ہوتی ہے اسے کون جانتا ہے؟ بول کر کہیے کون اللہ؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. زمین سے جو شے نکلتی ہے، بوٹیاں نکلتی ہے، گھاس نکلتا ہے، دانے نکلتے ہیں، گندم اگتی ہے، ان کے دانوں کی تعداد کو کون جانتا ہے؟ ٹھہر دیئے، کوئی نہ جائے، ٹھہر جو ادھر ہی ٹھہر جو. رب کا قرآن سنو دل جمی کے ساتھ. وما یخرج منها وما ينزل من السماء. بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی گجرا والوں میں؟ بولیے زور سے. اس بارش کے قطروں کی تعداد کون جانتا ہے؟ اے ہے تیرا بابا، لا اپنے بابا کو یہ آسمان سے برستے ہوئے قطروں کی تعداد بتلائے. ہاں میرا مشکل کشا ہے، میری جماعت کا مشکل کشا، میری جوانوں کا مشکل کشا، اہل ایمان کا مشکل کشا. رب سے پوچھ، یہ تو گرنے کے بعد کہتا ہے مالک پہلے ہی جانتا ہے میں نے دنیا میں بارش کے کتنے قطرے برسانے. وما یعرج فیہا. کون ہے اللہ؟ اٹھا سورج سبا. کون ہے اللہ؟ اٹھا سورج فاطر. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. کون ہے اللہ؟ سبحان اللہ. زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا. کون ہے اللہ جس نے فرشتوں کو بنایا؟ 2 پر 3 پر 4 پر پیغمبر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کون ہے اللہ؟ اللہ نے جبرائیل امین کے 600 پر بنائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. پھر میں کیسے مانوں؟ اور میرے بھائی اس بکاری کو بھیک ڈال، رب کے قرآن سے ڈال یا محمد کی حدیث سے ڈال. میں کیسے مانوں جب تو یہ کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے رتے لال؟ میں کیسے مانوں جب تیری کشتی دریا میں پھنستی ہے تو کہتا ہے یا بہاول حق بیڑی دھک؟ میں کیسے مانوں جب تو کہتا ہے بابوں کو بلاتا ہے، بڑی ایمان کو بلاتا ہے، بڑی 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 ایمان بڑی میری قسمت کو کر دے کھری؟ میں کیسے مانوں؟ یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو ایک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. اور لوگوں صحیح مسلم کی حدیث کو پلے باندھو. اور میں تو کہا کرتا ہوں زمین اور آسمان کا نظام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک ایک اہل حدیث بھی دنیا میں زندہ رہے گا. دلیل ہے، دلائل رکھتا ہوں، ادلہ ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا زمین پر ایک شخص یہ کہتا ہوگا اللہ آسمان بھی قائم رکھوں گا، زمین کو بھی قائم رکھوں گا. اور ایک اللہ کو پکارنے والے کون ہے؟ اہل حدیث. ماشاءاللہ. کون ہے؟ اہل حدیث. یاد رکھو قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قرآن کہتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. قرآن کہتا ہے میرا اللہ رحمتوں کی بارش برسانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، روک لے کوئی دے سکتا نہیں. یہی تو قرآن ہے. اور لوگوں آخری بات، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور یاد رکھو هل من خالق غیر اللہ. کوئی ہے خالق؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، دعوت توحید ابتدا تھی، اختتام ہے سید زادے کا دعوت توحید پر. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض.
زمین سے آسمان سے رتے گا، کون؟ لا الہ الا ہو فانا توفکون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔